أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. چند مسائل جو ازدواجی زندگی میں کسی وجہ سے آپس میں میاں بیوی کے درمیان میں پیدا ہو جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں جدائی واقع ہو جاتی ہے یا کوئی اور کسی قسم کی ایسے شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان میں تلخیوں کی وجہ سے یا جدائی کی وجہ سے شیر خوار بچوں کی پرورش کا مسئلہ، دودھ پلوانے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس آیت شریفہ میں تفصیلی احکام رب العزت نے پیش فرمائے. ان بچوں کی پرورش جب شیر خوار ہوتے ہیں یعنی 2 تا 2.5 سال کے درمیان خاص طور پر اور پھر بالغ ہونے تک عام طور پر ان مسائل سے متعلق ذکر ہے. تو اس مسئلے کی وضاحت احکام اسی آیت شریفہ میں چند ایک اس سے متعلق دوسری چیزیں قرآن میں کہیں کہیں آئیں گی، لیکن اہم مسائل بحث صرف اسی آیت شریفہ سے رب العزت نے پیش فرما دی. وہ شکلیں یوں ہوتی ہیں: طلاق ہو گئی، اس کی کئی شکلیں سابقہ آیاتوں سے گزرتے آئیں، اس کی تفصیل. طلاق کے ہو جانے کے بعد رشتہ عدت کے گزرنے تک ایک اعتبار سے باقی ہے، طلاق کی وجہ سے دوری ہے، لیکن نکاح میں باقی ہونے کا تصور ہے. حقیقت میں نکاح میں باقی بھی ہے، اسی وجہ سے لوٹانے کی گنجائش تھی جس کی تفصیل گزر چکی. تو اس درمیان میں بچوں کو دودھ پلانے کا مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مائیں جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے، والدہ کا لفظی ترجمہ یہی ہے، جنم دینے والی عورت، والد جنم دینے والا آدمی، باپ ابن یہ مطلق لفظ ہے، پرورش کرنے والا بھی باپ کہلاتا ہے، جنم دینے والا بھی باپ کہلاتا ہے. لیکن والد ایک خصوصی معنی مفہوم دیتا ہے کہ جس کی اولاد حقیقت میں ہے، وہ والد جو حقیقت میں جنم دیتی ہے وہ والدہ. والد اور والدہ ایک چیز ہے، امن ماں ایک الگ چیز ہے. تو جو والدہ ہے وہ امن ماں کہلاتی ہے،
اگر اس نے پرورش نہیں کیا، چھوٹے رہے جب سے بچے کی پرورش کوئی اور عورت لے کر، کوئی دوسری عورت لے کر بچے کو پرورش کر لیتی ہے تو وہ بھی ماں کہلاتی، ماں کہلاتی۔ تو یہاں پر ذکر کیا دیا گیا کہ والدات یعنی جنم دینے والی عورتیں دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو حولین کاملین مکمل 2 سال تک۔ اگر نکاح میں باقی ہیں، نکاح میں رہتے ہوئے بھی بیویوں غور و فکر کا جائزہ لیا جائے تو اکثر میں ملے گا نوک جھوک اور تلخیاں کئی شکلوں سے نکاح میں باقی رہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کبھی جب درمیان میں بچہ آ جاتا ہے پیدا ہو کر تو جنم دینے والی عورتیں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے تنگ کرنا، دباؤ ڈالنا یہ عورتیں سوچتی ہیں، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو عدت گزرنے تک بھی نکاح میں باقی رہنے کا حکم ہے۔ عدت گزر جاتی ہے یعنی مدت، تو اس کے بعد بچے کے دودھ پینے کا زمانہ تو ختم ہوتا نہیں، اور بچہ بڑا ہونے تک کے مسائل باقی رہتے ہیں، تو اس کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ چاہے شکل کچھ بھی ہو، تو طلاق ہو کر عدت گزر جائے لیکن بچہ شیرخوار ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ذمہ داری ہے ماؤں کے اوپر اپنے بچوں کو 2 مکمل سال تک دودھ پلائیں۔ یہ اس شخص کے لیے جو ایام رضاعت یعنی زمانہ شیرخواری کی تکمیل کرنا اگر شوہر چاہتا ہے، جنم دینے والی اس کی بیوی خود اس بچے کو دودھ پلائے، اسی سے پلوانا چاہتا ہے تو یقیناً وہ دودھ مکمل 2 سال تک پلائے گی۔ دیگر مسائل جو رضاعت کے پیدا ہوتے ہیں، کسی اور کا اگر دودھ بچہ پی لیتا ہے، چاہے ایک ہی بار ہوتا کیوں نہیں، چاہے 1 گھونٹ بھی ہوتا کیوں نہیں یا 2 گھونٹ بھی ہوتے کیوں نہیں، تو یہ ایام رضاعت کی جو مدت ہے 2 سال پیدا ہونے کے دن سے لے کر 2 سال کی تکمیل تک اسی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض شکل اور صورتوں میں اس کے باوجود بھی بچہ اگر کمزور ہو تو رضاعت کے مسئلے کو ذرا آگے بڑھانا ہے تو آخری شکل 30 مہینے یعنی 2.5 سال تک، اس کے بعد اس کا کوئی اطلاق نہیں، تو 2 مکمل سال تک دودھ پلانا عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ نکاح میں ہے تو پلائے گی ہی، جب پلائے گی تو اس کا الگ سے کوئی معاوضہ فلاں یہ چیزیں پوچھنے کا حق نہیں ہے، یعنی اجرت ایک زائد کام کی، یہ شریعت کے نقطہ نظر سے یہ واجب ہے۔ جب اس مسئلے میں اس دوران میں مولود لہو جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے اوپر ذمہ داری اختیار کی ہے کہ دودھ پلانے والی عورتوں کو چاہے وہ اس کے حقیقی ماں ہو یا کوئی اور شکل اختیار کر دوسروں سے دودھ پلائے، تو دودھ کے حد تک اگر حقیقی ہے، نکاح میں ہے تو اجرت کسی قسم کی نہیں، البتہ اس کے کھانا پینا، کپڑا پہنانا وغیرہ یہ قاعدے کے موافق یعنی انسانی بنیادوں پر
یہ ذمہ داری باپ کے اوپر پڑتی ہے، وہ پورے کے پورے ذمہ داریاں برداشت کرے گا۔ پھر اس کے چند پہلو نکلنے والے اسی میں آئیں گے، آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پھر کہ دیکھو یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، یہ انسان کی وسعت طاقت کے دائرے میں ہے، کسی کی طاقت سے بڑھ کر مشقت والا پہلو اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہی نہیں۔ اس معنی کو ادا کرنے والا لفظ یعنی یہی الفاظ لا تکلف نفس الا وسعها ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں آنے لگے گا کئی مسائل کے ضمن میں، یعنی شریعت کے جتنے احکام اللہ تعالیٰ دیے ہیں تو وہ انسان کی طاقت کے اندر ہیں، سہولت کے ساتھ ہی ہیں، مشقت کے ساتھ نہیں، کسی ضدم ضدی کے اندر کسی اور وجہ سے یہ اظہار کرنا کہ مشقت سے باہر کی چیزیں ہیں، یہ خیال اس کا غلط ہے۔ اور جب ایام شید خارگی میں مسائل لا تضار والدۃ بولدہا، کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے بچے کی وجہ سے بچے کی ماں کو کسی قسم کا کسی جانب سے ضرر اور تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، اور اسی بچے کو بنیاد بنا کر بچے کے باپ کو بھی کسی قسم کا کوئی ضرر اور تکلیف اور زیادتی والا معاملہ یعنی اس قسم کے مسائل نہ اس جانب سے پیدا کیے جائیں نہ اس جانب سے پیدا کیے جائیں، یعنی وہ تلخیاں وغیرہ علیحدہ چیز رہیں گی، بچوں کی نشو و نما والے مسئلے کے اندر یہ کوئی نہیں کرے گا۔ اگر ولو بالفرض یہ دودھ پلوائی کا مسئلہ جو ہو رہا ہے کہ بچہ شیرخوار ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اب شوہر نہیں ہے یعنی بچے کا باپ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں بھی یہ احکام باقی رہیں گے، مگر یہ ذمہ داری اب حقیقی باپ کے بجائے تو وارثین کے اوپر جائے گی، جو قریب سے قریب تر ہیں، یعنی مرنے والے کی وراثت میں جو حقدار ہیں وارثین، ان کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی۔ جب اس کی وراثت کے اندر جب حصے داری ہے تو اس سے آنے والے بچے کی تربیت کے اندر بھی، دودھ پلوائی کے اندر بھی، اس کے بالغ ہونے تک کی ذمہ داری، یہ ضمن میں سارے مسائل اس میں آئیں گے، یہ وارثین کے اوپر ہوں گے۔ خود اس میں وضاحت نکلے گی اور احادیث سے اگر وارثین ایک سے زائد ہو تو تمام کے اوپر ذمہ داری آئے گی کہ سب کے سب مل کر وہ اخراجات برداشت کریں گے اور اس کو بڑا ہونے تک پورے اس کی ذمہ داریاں کو نبھائیں گے، سنبھالیں گے۔ باپ کے نہ ہونے پر بچہ وارثوں کے پاس جائے گا، ان کے زیر سرپرستی ہوگا، پوری ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔ مزید ایک شکل دودھ، ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کوئی شکلیں ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس عورت کا دودھ اس بچے کے لیے مناسب نہیں سمجھا گیا، کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی شکل ہوتی ہے میڈیکل، طبی بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے، کئی قسم کے امراض مختلف قسم کے نوعیت کے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بچے کے اوپر فرق پڑنے کا امکان ہے، تو پھر جنم دینے والی عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس سے دودھ پلوانے کا کام چھوڑا کر کسی اور سے، کوئی اور عورت سے آپس میں مشورے کے ساتھ طے کر کر اس بچے کو ہٹا لیا جائے گا اور دودھ کسی اور سے پلوایا جائے گا، لیکن ماں سے بچے کو دور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ضرورت کے لیے ضرورت کی تکمیل کسی اور عورت سے کرائی جائے گی،
اسی کا ذکر ہے. اگر یہ دونوں کے دونوں راضی ہوتے ہوں، ارادہ رکھ لیتے ہوں آپسی رضامندی کے ساتھ، یعنی ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور آپسی مشورے کے بعد، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجازت ہے. جب دوسری عورت دودھ پلا رہی ہے تو تم جب دودھ پلانا چاہتے ہو کسی اور سے اپنی اولاد کو تو یہ کوئی بات نہیں، لیکن قاعدے کے مطابق خرچہ جو طے پائے گا یا جو طے کریں گے قاعدے کے مطابق جو ہونا چاہیے تو وہ پورا حوالے کر دو. حوالے کرنے والا معاملہ بھی اب اس کے اندر دو طرفہ معاشی حالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر اسے اللہ تعالیٰ نے آپس میں طے کر لینے کا حکم دے دیا. اگر غریب ہو تو اسی معیار سے، امیر ہو تو اسی معیار سے، ایک امیر ہو دوسرا کم ہو، یا دوسرا امیر ہو پہلا کم ہو تو اس متوسط کے ساتھ، یا دودھ پلانے والی غریب ہو پلوانے والا مالدار پیسے والا ہو تو پورا امیرانہ انداز سے بھی نہیں، فقیرانہ انداز سے بھی نہیں، غربت والے انداز سے بھی نہیں، تو غربت والے انداز سے ذرا اوپر اٹھ کر، امیرانہ انداز سے ذرا نیچے اتر کر کے درمیان میں کوئی بھی معاملے کو طے کریں گے، دودھ پلوایا جائے گا. تو اس طرح بچے کی پرورش کے پورے احکام بتائے گئے. اس ضمن میں 20 قسم کی شکلیں بنتی ہیں، تو انہی کی اصول اور قاعدے کے مطابق جو شکل ہوگی اس میں طے کیا جائے گا. طے کرنے والے درمیان میں لوگ بھی ہوں گے، اگر ضرورت پڑی تو اس کو طے کرا جائے گا. لیکن یہ سارے کے سارے احکام یہ منشاء خداوندی ہے، جو انسان کے اوپر ذمہ داری ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو حکم کو حکم مان کر کرنا اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے. جب فرما برداری ہے تو عبادت بھی ہے. اتقوا اللہ، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو. ایک مسئلے میں مجھے بھی بیچ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا. جب ان کو شریعت کا واسطہ حوالہ دے کر ان کی غلطی کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی تو سننے والے نے کہہ دیا آج کی شریعت اسلام الگ رکھی ہے. یعنی اس وقت میں اپنے مقصد اپنے غرض کے مطابق بات کرنے آیا ہوں. اب شریعت والے مسائل کو حکم خداوندی کہہ کر مجھے بیچ میں مت لائیے. جب زور دینے لگے تو میں اس کو نہیں مانتا. جوش جذبے کے اندر انسان کبھی اسلامی حقیقت سے بھی باہر ہو جاتا ہے اپنے دل کی نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس سے مسائل لگ جاتے ہیں، احکام لگ جاتے ہیں. زندہ ہے، زندگی ہے تو اس کو توبہ کر کے اصلاح کرنے کی فرصت ہے رب کی طرف سے. اگر نہ کرنے پر 20 مسائل اسلام سے خارج ہونے کے مسائل بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری چیز جہاں جہاں ذکر ہوتی ہے فرماتے کہ اتقوا اللہ. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اتقوا اللہ اتقوا. جب حکم دیتے ہیں تو اس کے بعد اتقوا اللہ، کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کے بعد اتقوا اللہ. یہ حکم کو ماننا اس لیے ہے تم تمہارے رب کے بندے ہو، اس کے حکم کے مطابق طور طریقوں کو اختیار کرنا یہ بندگی ہے. اور یہی بندگی اطاعت رب ہے، اطاعت خداوندی ہے، عبادت ہے. پھر تاکید کر دی گئی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ. اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم جو کچھ بھی اب کرو گے کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے. اس طریقے کے ساتھ کرو گے بھی تو، اگر خلاف کرو گے بھی تو. بصیر اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نظر سے پل بھر کے لیے بھی کسی کا کوئی عمل غائب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. تو ساری کی ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا جو آخرت کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نتیجے کے لحاظ سے دنیا کے اعتبار سے بھی زندگی کے اندر خیر و برکت والے معاملات، سعادت مندی والی چیزیں اطاعت خداوندی کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑ کر رکھے ہیں.
ان مسائل کو ذہن نشین رکھتے ہوئے خوف خداوندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو میں جڑ جاؤ۔ پھر اگلے آنے والی آیت میں اور اسی میاں بیوی کے رشتے سے متعلق کوئی جھگڑے وغیرہ کی شکل نہیں ہے، لیکن حالات کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی عمر کی تکمیل کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہو تو اب بغیر شوہر کے جب بیوی رہ جاتی ہے تو اس قسم کے پیدا ہونے والے مسائل کو اگلی آیت سے پھر اس کے بعد والی مسلسل اور چند آیاتوں تک کئی ایک مسائل آتے رہتے ہیں۔